اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ میں ابھی یہی منافقین کا بیان چل رہا ہے، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر، استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو مقدرت والے ہیں، دولت والے ہیں، وسائل رکھنے والے ہیں، وہ بھی آپ سے آ کر رخصت مانگتے ہیں۔ وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، رہنے دیجئے، ایگزمپٹ کر دیجئے، ہم یہیں بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل کر دیے جائیں، یعنی جنگ کرنا مردوں کا کام ہے، اور خواتین کو چونکہ پیچھے بچے اور خواتین ظاہر بات ہے کہ گھروں میں رہ جانے والے تھے، تو انہوں نے اپنے لیے یہ مقام پسند کیا، یہ ایک طرح کا ان پر طنز ہے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور اب وہ سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اپنے اموال سے بھی، اپنی جانوں سے بھی۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں، اچھا اجر ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یقیناً یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، آخری منزل مراد کو پا لینے والے۔ فلاح کے لفظ پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ سورہ مومنون کے شروع میں ہوگی۔ یہ ایک بڑی اہم اصطلاح ہے قرآن کی، میں نے اب تک اس کا ترجمہ بس اسی طریقے سے اسی لفظ کے ساتھ کیا ہے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان باغات کو تیار کیا ہے جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لہم، اور آئے آپ کے پاس بہانے بنانے والے بدو بھی، مدینے کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اب ظاہر بات ہے یہ نفیر عام تھی، اعلان عام تھا، تو اب جو بھی آس پاس تھے، جو دیہات میں رہنے والے مسلمان تھے، ان پر بھی یہ حکم جو ہے عائد تھا، تو اب ان میں سے بھی لوگ آئے اور رخصت طلب کرنے لگے۔ جاء المعذرون من الاعراب، اعراب اعرابیون کی جمع ہے، وہ جو لوگ بادیہ نشین بدو، لیؤذن لہم، کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے، انہیں بھی رخصت دے دی جائے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے کہ جھوٹ کہا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے، وعدے جو کیے تھے وہ جھوٹ نکلے، یا یہ کہ جو عذر ان کر رہے وہ جھوٹا ہے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب ان میں سے جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے، یا جو لوگ فی الواقع کفر کی حد کو پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیس علی الضعفاء، کمزوروں کا معاملہ یہ نہیں ہے، ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، ضعیف ہوں، ولا علی المرضى، نہ ہی بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، نہ ہی ان پر کہ جن کے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آخر اتنا لمبا سفر کرنا ہے، تبوک تک جانا ہے، کوئی سواری چاہیے، 4 آدمیوں پر ایک اونٹ ہو، کچھ تو ہو، کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کو سہارا ملے، ان کے پاس سامان نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ لا یجدون ما ينفقون، تو جو لوگ اپنے پاس کوئی اس کی مقدرت نہیں رکھتے اور ساز و سامان نہیں رکھتے، تو ان پر حرج نہیں ہے۔ لیس علی الضعفاء حرج، یہ لیسا کے بعد جو ہے حرج یہاں آیا ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں، دل میں اخلاص ہے، لیکن یہ کہ مجبوری فی الواقع ہے، کوئی ضعیف ہے، بہت بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بالکل یعنی بغیر کسی وسائل کے ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، ایسے جو محسن لوگ ہیں، جو جن کا دین جو ہے وہ یعنی درجہ احسان کو پہنچا ہوا ہو، ان کے لیے کوئی ملامت نہیں، ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے یا ان پر کوئی گناہ ہے کہ جو آئے آپ کے پاس، جب آئے کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں، لتحملہم، قلتا، تو اے نبی آپ نے فرمایا، لا اجد ما احملکم علیہ، نہیں میرے پاس بھی کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہے، میں نہیں پاتا کوئی چیز جس پر کہ آپ کو سوار کر سکوں۔
تولوا تو مجبوراً وہ لوٹ گئے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حزناً اس حزن کی وجہ سے، اس رنج اور غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون کہ ان کے پاس نہیں ہے جسے وہ خود خرچ کر سکیں اور اپنے لیے کسی سواری کا بندوبست کر سکیں۔ ایک طرف یہ جذبہ ہے، چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، لیکن مجبوری ہے، اس مجبوری کی بنا پر بھی اگر وہ رک رہے ہیں تو ان کو صدمہ ہے، افسوس ہے، رو رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہیں جو اولو طول ہیں، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، وسائل و ذرائع ہیں، لیکن جانے کو تیار نہیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، ملامت اور الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں، مالدار ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیچھے رہنے والی خواتین ہی کے ساتھ ہو جائیں۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، فہم لا یعلمون، اور اب وہ صحیح علم سے بے بہرہ ہو چکے ہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اب یعتذرون چونکہ یہ فعل مضارع ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہیں، ترجمہ ہو کہ وہ اب بہانے بنا رہے ہیں یا عذر پیش کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ کریں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ آیات یہ بھی ممکن ہے کہ اثناء سفر میں، واپسی کا جو سفر ہے تبوک سے، اس میں نازل ہوئی ہوں، اور یہاں پھر ہم مستقبل کے حوالے سے اس کا ترجمہ کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینے واپس تشریف لانے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہوں، تو اب حال میں اس کا ترجمہ ہوگا۔ بہانے بنائیں گے وہ لوگ کہ جن کی طرف کہ تم جاؤ گے لوٹ کر، یا بہانے بنا رہے ہیں تمہارے پاس آ کر وہ لوگ کہ جن کے پاس تم آ گئے ہو لوٹ کر، یہ دونوں ترجمے ممکن ہیں۔ قل لا تعتذروا، کہہ دیجئے یا کہہ دیجئے گا کہ اب بہانے مت بناؤ، کوئی عذر مت تراشو، کوئی لیم ایکسکیوزز پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم، اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبروں سے پورے طور پر مطلع کر دیا ہے۔ پہلے تو معاملہ یہ تھا تبوک پر جانے سے قبل حضور کا معاملہ کہ وہ اپنی شرافت اور اپنی مروت کے اندر جس نے آ کر جو بات کہی تسلیم کر لی۔ اب چونکہ اس دوران میں یہ ساری آیات اتر چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے اندر تھا چھپا ہوا وہ بھی کھول کر بیان کر دیا ہے، تو کہہ دیا گیا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، لن نؤمن لکم، اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اخبار پر، تمہاری خبروں پر، تمہاری کیفیات پر ہمیں مطلع کر دیا ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب عنقریب مستقبل میں اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آئندہ اب تمہارا کیا ایٹیچیوڈ رہتا ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے کی جاننے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم، یہ یقیناً قسمیں کھا کھا کر، حلف اٹھا کر اللہ کا کہیں گے جب کہ تم ان کی طرف لوٹ جاؤ گے یا آ گئے ہو، الیہم لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ اعراض کریں، تاکہ مسلمانوں ان کو چھوڑ دیں، ان سے کوئی باز پرس نہ کریں، انہیں کوئی صدا نہ دیں، اعراض کریں۔ فاعرضوا عنہم، ٹھیک ہے ان سے اعراض کرو، ان سے آپ توجہ جو ہے پھیر لیجئے۔ انہم رجس، یقیناً یہ لوگ ناپاک ہیں۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ اس کا جو یہ کمائی انہوں نے کی ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں مسلمانوں تمہارے پاس آ کر، اس لیے تاکہ تمہیں راضی کر لیں، تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک معاشرہ تھا، مدینے میں رہتے تھے، ان کے بھائی بند تھے، ان کے دوست تھے، احباب تھے، اوس اور خزرج کے اندر رشتہ داریاں تھیں، تو اب بالکل آؤٹ کاسٹ ہو جانا معاشرے میں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر کوشش کرتے تھے کہ سارے مسلمان ہم سے بدظن نہ ہو جائیں، سب لوگ جو ہیں بدگمان ہو جائیں، تو ہم تو آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے، گویا کہ معاشرے میں اچھوت ہو جائیں گے۔ تو وہ آ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کر کے پھر ان کو بتاتے تھے کہ نہیں، ہمارا تو یہ عذر تھا، یہ مجبوری تھی، ہماری نیتوں پر شک نہ کرو۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کا جو اطمینان تمہیں کرانا چاہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔